الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه، وكان الله بما تعملون بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد، حدیبیہ کی باتیں چل رہی ہیں. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جہاں آپ حدیبیہ کے مقام پر امن کی بات فرما رہے تھے، صلح کی بات فرما رہے تھے، اور وہ لوگ لڑائیوں کی باتیں کر رہے تھے، اپنے طرف سے غرور کا مظاہرہ کر رہے تھے. ایک آدھ ان کے ایسے لوگ بھی تھے کہ انہوں نے چپکے سے حملے کی منصوبہ بندی بھی کی تھی. اگلے آیت میں آپ دیکھیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر یہ کافر لوگ یعنی مشرکین مکہ اگر سچ مچ آپ لوگوں سے لڑائی پر اتر آتے، لڑائی کر لیتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ بس میدان میں آئے اور کامیاب ہو گئے. اس سے پہلے تو وہ دیکھ چکے تھے اپنے حشر، مگر یہاں ان کا اعتماد بنفس کچھ زیادہ تھا کہ مکہ ہے، قریب ہے، قوم ہے، پوری وادی ہے اور اطراف کے مشرکین ہیں، قبائل ہیں. فرماتے ہیں پھر بھی اگر جنگ میں اتر آتے تو پھر پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے، مقابلہ نہ کر پاتے، پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے، اور پھر یہ عالم ہوتا کہ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، پھر ان کے لیے نہ کوئی یار مددگار آتا اور نہ کوئی ان کی نصرت کے لیے آتا، نہ کوئی آ کر ان کے ساتھ کڑا ہوتا اور نہ کوئی لشکر بھیج کے ان کی مدد کرتا. پھر اکیلے لڑنے پڑتے تھے اور بھاگ جاتے تھے اور مارے جاتے تھے. اللہ رب العزت نے ان پر مہربانی فرمائی. دراصل رحمت للعالمین کی رحمتی جذبہ اللہ کی مہربانی سے تھی. اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا کہ رحمت کا نمونہ بنو. فرماتے ہیں سنت اللہ التي قد خلت من قبل، یاد رکھیے یہ اللہ کا ایک قانون ہے، طریقہ کار ہے اللہ کا. اور اللہ کا طریقہ کار یہی ہے کہ اللہ اپنے دشمن کو پکڑ لیتا ہے، موقع دیتا ہے. اگر حجت لڑائی کی ہو تو پھر اللہ رب العزت اپنی ایک معمولی سی لشکر بھیج کے ان کا صفایا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے، طریقہ کار ہے. سنت کا معنی روش، طریقہ کار. اور یہ ابھی کے نہیں، قد خلت من قبل، اس سے پہلے جو جتنے ظالم گزرے ہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام کے مخالف اور دشمن گزرے ہیں، جا کر حال پوچھ لو تو صحیح. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ کبھی بھی اللہ کے قوانین اور اصولوں کو نہیں دیکھیں گے کہ تبدیل ہو جائے، ان کو تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اللہ کے اصول ہیں، اس پر چلو گے، وہی ہوگا جو اللہ کا فیصلہ ہے. اور فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، یہ اللہ کی ذات ہے، تم لوگ نہیں ہو. نہ ان کی مہربانی اور نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کی لشکر کی طاقتوری، کوئی ایسی بات نہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے اور یہ اللہ کی ذات ہے کہ اس نے آپ لوگوں میں سے ایک دوسرے کے ہاتھ روک رکھے.
ویسے دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے، لات و عزا کی پجاریوں کو بھی اللہ اپنے رسول کی تلوار سے کیسے بچا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ بدبخت انسان جو اللہ کا کاتا ہے، اللہ کا پیتا ہے، اللہ کی زمین پر جیتا ہے اور اللہ کے وسائل استعمال کرتا ہے، کہتے ہیں یا لات یا عزا، یا اس زمانے کے ہوس پرست اور نفس پرست کفار کو اگر دیکھا جائے، یہ بھی تو ایک شیطان کو پکارتے ہیں، اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہے اور اس کی پرستش کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں اللہ کا، اور اللہ رب العزت ان کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے کہ اس نے ان لوگوں کے ہاتھوں کو تم لوگوں تک پہنچنے سے روکا اور آپ لوگوں کے ہاتھ بھی ان تک پہنچنے سے روکا، من بعد ان اظفرکم علیہ۔ اور یہ معمولی بات نہیں، اس کے بعد کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو ان پر تسلط دے دی۔ اصل میں عین اسی مواقع پر جو مذاکرات ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی فضل اور رحمتوں سے فرصت دے رہے تھے، ایک خودسر قسم کا ایک ٹولہ قریش کے جذباتی نوجوانوں کا، ان مشرکین میں سے ایک خودسر ٹولہ بغیر اپنے بڑوں کی مشورے سے، وہ کسی اور راستے سے آ کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کے محافظ ٹولہ نے ان کو پکڑ لیا، غیر مسلح کر دیا، اور پھر اللہ کی مہربانی سے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ آتے، لڑائی چڑھتی، وہ مارے جاتے یا تم لوگوں میں سے کوئی شہید ہوتا، تو پھر وہی بات تھی نا کہ نقصان تو ہو جاتا بظاہر دنیاوی اعتبار میں، لیکن چونکہ یہاں رحمتوں کے ایسے دروازہ کھلنے تھے کہ یہی مسلح آدمی آج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی نیت سے آیا ہے، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان کے چاہنے والا بنے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینے کو، اپنے سینے کو سپر بنائے گا۔ اور ہوا بھی یہی، اور اصولی طور پر حضرت خالد بن ولید اور ان جیسے بہت سارے لوگ تھے، وہ چاہتے تھے کہ کوئی لڑائی چڑھ جائے، لیکن خالد کو دیکھیں، عمرو بن العاص کو دیکھیں، عثمان بن مظعون کو دیکھیں، یہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اپنے طور پر مسلمان ہوئے، پھر کیسے مسلمان ہوئے؟ والخالد سیف من سیوف اللہ، یہ خالد آخر الامر اللہ کی تلوار بن گئے۔ تو یہ ہے بات۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ کی ذات بالکل باخبر ہے تمہارے ہر عمل کا، ہر قدم کا، ہر ایک ارادے کا، عزم کا، جزم کا۔ اللہ سے کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہوتی، اللہ باخبر ہے، اور اللہ رب العزت جب باخبر ہے تو پھر تمہیں اپنے عمل کی سزا و جزا دینا بھی اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو علی کل حال یہ اللہ کی فضل و کرم اور مہربانیاں تھیں، اور جیسے کہ میں نے ایک نشست میں عرض کیا تھا کہ حدیبیہ کے فتوحات جو شروع ہوئے یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آخری انسان تک ہے جو اس زمین پر آئے گا، یہ فتوحات چلتے رہیں گے، ہر جگہ، ہر ایک کلمہ گو کے ساتھ، اعلاء کلمت اللہ سے منسلک ہر فرد کے ساتھ، ہر جماعت کے ساتھ، ہر ملک کے ساتھ، ہر قوم کے ساتھ یہ ہوتے رہیں گے، اور ہم دیکھتے رہیں گے، اور ہمارے بعد والے بھی دیکھتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔